بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی قسط سماعت کرتے ہیں۔ بنو خزرج کے مسلمانوں کے اسماء گرامی۔ اس گفتگو کے بعد یہ لوگ ایمان لا کر آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے 6 شخص تھے۔ ان میں اس قبیلے کے خاندان بنو النجار میں سے یہی تیم اللہ ہیں۔ مدینہ واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم سے رسول اللہ کا ذکر کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جو ان میں بہت مقبول ہوئی۔ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ دوسرے سال حج میں انصار کے 12 آدمی مکہ آئے اور انہوں نے عقبہ میں رسول اللہ سے ملاقات کی۔ یہ پہلا عقبہ ہے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر التواء جنگ کی شرط پر بیعت کی۔ اس وجہ سے کہ اب تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ میں عقبہ کے اولا میں موجود تھا۔ ہم 12 آدمی تھے۔ ہم نے رسول اللہ کی بیعت کی، یہ اس لیے کہ اب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ بیعت اس اقرار پر کی گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا سا شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور اپنے دل سے جھاڑ کر کوئی بہتان اور غلط بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے، اور کسی نیک بات میں رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور اگر اس میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کرو گے اور اس کی پاداش میں دنیا ہی میں تم سے مواخذہ ہو گیا تو وہ سزا تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی، اور اگر قیامت تک اس خطا پر پردہ پوشی کی گئی تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے معاف کر دے گا۔ یہ روایت انہیں راوی سے اور دوسرے سلسلے روایت سے بھی مروی ہوئی ہے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب انصار کی یہ جماعت آپ سے رخصت ہوئی، آپ نے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصائی کو ان کے ہمراہ کر دیا اور ہدایت کی کہ وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنایا کریں، اسلام کی دعوت دیں اور اس کے مسائل سمجھائیں۔ اسی وجہ سے مدینہ میں مصعب مقری کے لقب سے مشہور تھے، اور یہ ابو امامہ اسد بن زرارہ بن عدی کے پاس پروکش ہوئے تھے۔ سید بن حزیر۔ اس سلسلے میں مروی ہے کہ اسد بن زرارہ ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے گھروں کو لے گیا۔ سعد بن معاذ بن النعمان بن عمر القیس اسد بن زرارہ کی خالہ کا بیٹا تھا۔ اسد مصعب کو لے کر بنو ظفر کے ایک احاطے میں جو ان کے کنویں برعرق پر بنا ہوا تھا لے کر آیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ جو لوگ اسلام لے آئے تھے وہ ان کے پاس آ بیٹھے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سردار تھے اور اپنی ہم قوموں کی طرح مشرک تھے۔ جب ان کو مصعب کے آنے کی اطلاع ہوئی، سعد بن معاذ نے اسید بن حزیر سے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ 2 شخص آئے ہیں تاکہ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنائیں، اور ان کے پاس جاؤ اور ان کو منع کر دو کہ وہ ہماری بستی میں نہ آئیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اسد بن زرارہ میرا عزیز قریب ہے، اگر اس کا بیچ نہ ہوتا تو مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، میں خود ہی اس کا انتظام کر دیتا، مگر میں مجبور ہوں، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں خود اس کے خلاف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ اسید بن حزیر کا قبول اسلام۔ اسید بن حزیر نے اپنا بھالا لیا اور وہ ان دونوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصعب سے کہا دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار آیا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے مسلمان بنانے کی پوری کوشش کرنا۔ مصعب نے کہا یہ بیٹھے تو میں اس سے کلام کروں۔ وہ ان کو کھڑا ہوا گالیاں دیتا رہا اور اس نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو احمق بنانا چاہتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاں اگر تم کو خود اپنے متعلق کوئی ضرورت لائی ہے تو بیان کرو۔ مصعب نے کہا آپ ذرا بیٹھ جائیں تو کہوں، اگر آپ کو میری بات بھلی معلوم ہو تو قبول کیجئے گا، پسند نہ آئے تو نہ مانیے گا۔ اسید نے کہا یہ بات معقول ہے۔ اب اس نے اپنا بھالا زمین میں گاڑ دیا اور ان دونوں کے قریب آ بیٹھا۔ مصعب نے اسے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ ان دونوں سے مروی ہے کہ اب بخدا ہم نے قبل اس کے کہ وہ کچھ کہے اس کے چہرے کی چمک اور طبیعت کی نرمی سے اسلام کے آثار نمایاں دیکھے۔ پھر اس نے کہا
یہ تو نہایت ہی عمدہ بات ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا تم غسل کرو، اپنے کپڑے پاک کرو، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھو اور پھر 2 رکعت نماز۔ اسید اٹھا، نہایا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھا اور پھر بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ فارغ ہو کر اس نے ان سے کہا میرے ساتھ یہاں ایک اور شخص ہے، اگر وہ اس دین میں تمہارے ساتھ ہو جائے پھر اس کی قوم والوں میں سے کوئی اس سے پچھڑ نہیں سکتا، اور میں بھی ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجے دیتا ہوں۔ سعد بن معاذ اور مصعب بن عمیر، یہ کہہ کر اس نے اپنا بھالا سنبھالا اور سعد اور اس کی قوم کے پاس جو اپنی چوپال میں بیٹھے ہوئے تھے آیا۔ جب سعد بن معاذ نے اسے آتے ہوئے دیکھا اپنی قوم سے کہا بخدا اسید کے چہرے کی اب وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے اس کی تھی، وہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب وہ چوپال کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا، سعد نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ان دونوں سے باتیں کی، مجھے تو وہ قابل اندیشہ نظر نہیں آتے، میں نے ان کو ممانعت کی، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم تمہارے کہنے کے مطابق ہی عمل پیرا ہوں گے، مگر مجھ سے کہا گیا ہے کہ بنو حارثہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے چل نکلے ہیں، اور چونکہ اسد تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اسے قتل کر کے وہ تمہاری رسوائی کرنا چاہتے ہیں اور تحقیر مقصود ہے۔ کہ سنتے ہی سعد آگ بگولا ہو کر تیزی سے اس پریشان کن اطلاع کی وجہ سے ان کی طرف لپکا اور اس نے اسید کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور کہا خدا کی قسم ہے تم نکمے ہو، تم کچھ نہ کر سکے۔ تو ان دونوں کی طرف چلا اور جب اس نے ان دونوں کو اطمینان سے بیٹھا ہوا پایا تو وہ تاڑ گیا کہ اسید نے اس حیلے سے ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ ان کی باتیں سنے۔ سعد کھڑا ہوا ان کو گالیاں دیتا رہا، پھر اس نے اسد بن زرارہ سے کہا اے ابو امامہ اگر تم میرے عزیز قریب نہ ہوتے تو تم کو کبھی اس بات کی جرت نہ ہوتی کہ ایسی بات ہماری بستی میں پیش کرتے جو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ کا قبول اسلام۔ اسے آتا دیکھ کر اسد نے مصعب سے کہا کہ دیکھو یہ تمام لوگوں جو یہاں جمع ہے سردار ہے، اگر اس نے تمہاری اقتدا کی پھر کوئی بھی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔ مصعب نے سعد بن معاذ سے کہا ذرا تشریف رکھیے اور سنیے، اگر گوارا ہو تو قبول کیجئے اور اگر ناگوار ہو تو ہم کوئی بات نہ کریں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ سعد نے کہا یہ معقول بات ہے۔ اس نے اپنا بھالا گاڑا اور پاس بیٹھ گیا۔ مصعب نے اسلام کو پیش کیا اور قرآن سنایا۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بخدا قبل اس کے کہ وہ خود اس سے کے متعلق کچھ کہے ہم نے اس کے چہرے کی چمک اور تواضع سے اسلام کے آثار وہ دیکھے۔ پھر خود اس نے کہا کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا غسل کرو، اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو، کلمہ شہادت زبان سے کہو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ سعد اٹھا، نہایا، اس نے اپنے دونوں کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنا بھالا لیا اور اپنی قوم کی بیٹھک کی طرف پلٹا۔ اس کے ساتھ اسید بن حضیر بھی تھا۔ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس کی قوم والوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ سعد کا اب وہ بشرہ نہیں ہے جو وہ یہاں سے لے کر گیا تھا، اس کی صورت ہی پہلی سی نہیں رہی، ضرور تبدیلی ہوئی ہے۔ سعد نے پاس آ کر ان سے کہا اے بنو عبد الاشہل میری بات تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، اپنی رائے میں ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب میں مسعود و مبارک ہیں۔ سعد نے کہا جب تم مجھے ایسا سمجھتے ہو تو اب تا وقت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے، میں تمہارے کسی مرد یا عورت سے کلام نہیں کروں گا۔ بنو عبد الاشہل کا قبول اسلام۔ اس کی بات کا یہ اثر تھا کہ شام نہ ہونے پائی اور تمام بنو عبد الاشہل زن و مرد اسلام لے آئے۔ اسد اور مصعب وہاں سے پلٹ کر اسد کے گھر آ گئے۔ مصعب برابر اس کے یہاں مقیم رہ کر اشاعت اسلام کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں مرد و عورت مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ البتہ بنو امیہ بن زید، ختمہ وائل اور واقف کے گھر اس سے مستثنا تھے۔ یہی گھرانے اوس اللہ اوس بن حارثہ ہیں۔ ان کے اسلام نہ لانے کا سبب یہ تھا کہ ابو قیس بن الاسلمت سیفی ان کا مشہور شاعر اور قائد تھا کہ اس کی ہر بات مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ اس نے ان سب کو اسلام سے روک دیا
رسول اللہ کی ہجرت کر کے مدینہ آنے اور بدر، احد اور خندق کی لڑائیوں تک ان کی یہی حالت رہی۔ پھر مصعب بن عمیر مکہ چلے آئے اور انصاری مسلمان اپنے دوسرے مشرک ہم قوموں کے ساتھ حج کرنے مکہ آئے، اور جب اللہ نے ان کی عزت افزائی، اپنے نبی کی نصرت اور اسلام اور مسلمانوں کا اعزاز اور شرک و مشرکین کی تذلیل کرنا چاہی، تو ان لوگوں نے وسط ایام تشریق میں عقبہ میں آپ سے ملنے کا وعدہ کیا۔ برا بن معرور، آپ بن مالک سے جو عقبہ میں شریک اور موجود تھے اور جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی ہے، مروی ہے کہ ہم اپنی قوم کے حاجیوں کے ہمراہ مکہ چلے آئے۔ اس سے پہلے ہم نماز اور مذہب اسلام سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ برا بن معرور ہمارے سردار اور بزرگ ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم اس حج کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے، برا نے ہم سے کہا، لوگو میرے دل میں ایک بات آئی ہے مگر میں نہیں کہہ سکتا، تم بھی اسے مانو گے اور اس پر عمل کرو گے یا نہیں؟ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں اس عمارت یعنی کعبہ کی طرف نماز میں اپنی پشت نہ کیا کروں بلکہ اس کی سمت منہ کر کے نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا، مگر ہمیں تو نبی سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ شام کی طرف مواجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرنا نہیں چاہتے۔ راہ نے کہا، مگر اب تو میں کعبہ ہی کی سمت نماز پڑھوں گا۔ ہم نے کہا، مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جب نماز کا وقت آتا ہم شام کی طرف نماز پڑھتے اور برا کعبہ کی سمت پڑھتے۔ ہم مکہ آئے، ہم برا کی اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ مکہ آ کر انہوں نے مجھ سے کہا، اے میرے برادر زادے، تم مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں دریافت کروں کہ اس نئے سفر میں جو کچھ میں نے کیا وہ درست ہے یا نہیں۔ خدا میرے دل میں تم لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اس بات کے متعلق ایک کھٹک پیدا ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ صاف ہو جائے۔ ہم رسول اللہ کو دریافت کرتے ہوئے چلے، ہم آپ کو پہچانتے نہ تھے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ قبلہ کی بارے میں ارشاد نبوی، ایک مکہ والے سے ملاقات ہوئی، ہم نے اس سے رسول اللہ کو دریافت کیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم دونوں ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، کیا عباس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، اور ہم عباس کو اس لیے پہچانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تجارت کے لیے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، جب تم مسجد میں داخل ہوگے جو شخص عباس بن عبد المطلب کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہی رسول ہے۔ ہم مسجد میں آئے، عباس اور ان کے پاس رسول اللہ بیٹھے تھے۔ ہم سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے عباس سے پوچھا، ابوالفضل آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ برا بن معرور اپنی قوم کا سردار ہے اور یہ دوسرا کعب بن مالک ہے۔ میں رسول اللہ کے اس قول کو نہیں بھولوں گا کہ آپ نے فرمایا شاعر۔ عباس نے کہا جی ہاں وہی۔ اب برا نے عرض کیا، اے نبی اللہ، اسی سفر میں اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اور یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ میں اس عمارت کی طرف اپنی پشت نہ کروں، اس لیے میں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ میرے دوستوں اور رفیقوں نے اس بات میں میری مخالفت کی، اس وجہ سے اس کے متعلق میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم ایک قبلے پر قائم تھے، تم کو اسی پر صبر کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ارشاد سے برا پھر رسول اللہ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے ہمارے ہمراہ شام کی طرف نماز پڑھی۔ اگرچہ ان کے گھر والے اس بات کی مدعی ہیں، برا نے مرتے دم تک کعبہ کی طرف ہو کر نماز پڑھی، مگر یہ بات واقعہ کے برخلاف ہے۔ ہم اس بات کو ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب ہم حج کے لیے چلے اور وسط ایام تشریق میں ہم نے عقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا۔ عبداللہ بن عمر ابو جابر، حج سے فارغ ہو کر جب وہ رات آ گئی جس میں ہم نے آپ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمر بن حرام ابو جابر بھی تھا، ہم نے اس سے اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اب تک ہم اپنی اس بات کو اپنے ساتھی ہم قوم مشرکین سے چھپاتے تھے۔ ہم نے اس سے گفتگو کی اور کہا، ابو جابر تم ہمارے سرداروں میں ہو اور ہمارے اشراف ہو، اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ تم کو شرک کی ضلالت سے بچائیں، اس میں تم مبتلا ہو تاکہ کل قیامت میں دوزخ کے کندے نہ بنو۔ پھر ہم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ آج عقبہ میں ہمارا رسول اللہ سے ملنے کا وعدہ ہے۔ ابو جابر اسلام لے آئے اور ہمارے ساتھ عقبہ گئے۔
یہ نقیب تھے، وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی۔ جب ایک سلس رات گزر گئی، ہم حسب قرارداد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی فرود گاہوں سے خفیہ طور پر بے قدم نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلے اور گھاٹی کے پاس والے درے میں جمع ہوئے۔ ہم 70 آدمی تھے، ان میں 2 عورتیں انہی کی بیویاں تھیں۔ ایک نصیبہ بنت کعب ام عمارہ، یہ بنو مازن بن النجار کی بیویوں میں تھی۔ دوسری اسماء بنت عمر بن عدی بن بنو سلمہ کی بیویوں میں سے تھی، یہی ام منی ہے۔ ہم سب درے میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب تھے۔ اگرچہ یہ اب تک اپنی قوم کے دین پر قائم تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے کام میں مصروف ہوں اور ان کے لیے پوری کوشش اور پوری طرح اطمینان اور اعتماد حاصل کر لیں۔ عباس بن عبد المطلب کا خزرج سے خطاب۔ سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا، اے گروہ خزرج، عرب انصار کے اس قبیلے کو چاہے خزرج ہوں یا اوس، ایک ہی نام خزرج سے معصوم کرتے تھے۔ محمد ہمارے ہیں، یہ واقعہ اپنے ان قوم والوں سے جمعیت مسلک پر ہیں بچایا ہے۔ اپنی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت و وقت ہے۔ وہ اپنے وطن میں امن و حفاظت کے ساتھ ہیں، مگر اب وہ اس بات پر بالکل تل گئے ہیں تمہارے یہاں جار ہیں اور وہیں سکونت اختیار کر لیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جس غرض سے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے پورا کرو گے اور ان کی مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بے شک تم اس بار کو اٹھا لو، ورنہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں چلے جانے کے بعد تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ سے وہ معزز ہیں اور اپنے وطن میں باحفاظت و اطمینان رہ رہے ہیں۔ بنو خزرج کی یقین دہانی۔ جو کچھ تم نے کہا ہم نے اسے سنا، اب آپ رسول اللہ فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ خدا آپ جو چاہیں اپنے لیے عہد و پیمان لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے گفتگو شروع کی، پھر قرآن آیا، اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ پھر فرمایا میں اس شرط پر تم سے بیعت لیتا ہوں، تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر برا نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو بجا طور پر نبی مبعوث فرمایا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح کہ ہم اپنے ازاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شرط پر ہم نے رسول اللہ کی بیعت کی، خدا ہم اہل حرب اور اہل جماعت ہیں اور یہ فخر ہم کو وراثتاً اپنے بزرگوں سے ملتا رہا ہے۔ 12 نقیب بھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بات کاٹ کر ابو الحشیم بن تیہان بن عبد الاشہل کے حلیف نے کہا، اے رسول اللہ، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے ہم اسے قطع کر دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کر پھر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں گے؟ رسول اللہ نے تبسم فرمایا، پھر کہا، خون خون، بربادی بربادی، میں تم سے اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 نقیب مجھے دو کہ میں ان کو ان کی قوم کی نگرانی اور سیاست کے لیے مقرر کروں۔ چنانچہ انہوں نے 12 نقیب جس میں 9 خزرج اور 3 اوس کے تھے انتخاب کر دیے۔ رسول اللہ نے ان نقیبوں سے فرمایا، تم اپنی قوم کے وعدوں کو اس طرح کفیل ہو جس طرح حواری عیسیٰ کے کفیل تھے اور اپنی قوم کا میں کفیل ہوں۔ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔